جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں کتاب الامارہ یعنی حکمرانی سلطنت کے مسائل جو ہے اس میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، اس کے اصول و مبادی، اس کی فاؤنڈیشنز، فنڈامنٹلز، جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ پورا ہم ایک پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں اس سے، اس کے لیے ڈائریکشنز، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آج تمدن کے ارتقاء کی وجہ سے 1400 سال بعد انسان اپنی آزادانہ سوچ و بچار کے نتیجے میں ان تک پہنچا ہے، لیکن وہ چیزیں آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہیں۔ تو یہ بڑا ایک آپ کہہ لیں میریکل ہے، ایک معجزہ ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ باب قولہ انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، اور اس میں جنگیں ہوں یا اس کے علاوہ اعمال ہوں، سب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ عمل ظاہری فارم ہے جو نظر آ رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، نیت اس کے پیچھے انٹینشن ہے، انسان کا باطن ہے۔ باطن کی اہمیت ظاہر سے زیادہ ہے، یہ اہم بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں زیادہ عمل کو فوکس کیا جاتا ہے، عمل کرو عمل کرو عمل کرو، اور انسان اس کی کوانٹٹی، اس کی کثرت، اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے یا اس کی کثرت کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ نیتوں کی تصحیح، نیتوں کی کریکشن، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، حالانکہ یہ زیادہ ضروری کام ہے۔ تھوڑا عمل اچھی نیت کے ساتھ میزان میں جتنا وزنی ہوگا، اتنا زیادہ عمل ایک بیڈ انٹینشن کے ساتھ یا ایک نیوٹرل، کوئی انٹینشن ہی نہیں ہے۔ عموماً ہمارے بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم کوئی انٹینشن کر ہی نہیں پاتے، نیت کو کر ہی نہیں پاتے، کو پازیٹیولی سوچ ہی نہیں پاتے، بس ٹھیک ہے روٹین میں کر رہے ہیں، نیکی بھی روٹین میں کر رہے ہیں۔ حالانکہ 2-4 سیکنڈ لگتے ہیں کہ انسان تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف کر لے، یکسو ہو جائے، کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی دنیا کا بھی کام ہے، اس میں اپنی نیت تھوڑی سی درست کر لے، یہ کسب حلال ہے، اور کسب حلال جو ہے وہ عبادت ہے، یا اس کا دین نے حکم دیا ہے، تو وہی چیز اس کے لیے عبادت بن جائے گی۔ ورنہ روٹین میں اس نے جاب پہ جانا ہے، 8 گھنٹے گزارنے، 8 گھنٹے اس نے سونا ہے، یہ سنت کے مطابق سو لیتے ہیں، عبادت بن جائے گی، تو وہی سونا اس کے لیے عبادت بن جائے گی۔ تو نیتوں کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ نیت سے کسی چھوٹے سے عمل میں بہت وزن پڑ جاتا ہے، اور پہاڑ کے برابر۔ آپ علیہ السلام نے بھی کہا نا، تم میں سے کوئی ایک کھجور کی گٹھلی صدقہ کرتا ہے یا ایک کھجور کا دانہ صدقہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں جیسے اوت پہاڑ۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یہ لے کر آئیں، چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، جہاد جیسا عمل، اس میں بھی نیتوں کا اعتبار ہے۔ نیت اگر اچھی نہیں ہے تو جہاد جیسا عمل بھی بیکار ہے، نیت اچھی ہے تو سبحان اللہ بھی اس کو جنت میں لے جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، یعنی اعمال ڈیپینڈنٹ ہیں نیتوں کے اوپر، جیسی نیت ہوگی ویسی اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، اچھی ہے بری ہے۔ ثواب کا تعلق عمل سے زیادہ اس کی نیت سے ہے، یعنی ظاہری فارم میں جہاد سے بڑا عمل نیکی کا کیا ہوگا، لیکن نیت اچھی نہیں ہے، خود نمائی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے بہادر کہیں، قبائلی عصبیت ہے، لسانی عصبیت ہے، قومی عصبیت ہے، اس کی خاطر لڑ رہا ہے، تو اتنے بڑے عمل، خون دے دینا، جان دے دینا، اس کا کوئی اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہے، مطلب جتنا نیت کا خلوص ہے اتنا نیکی کا اجر ہے، کہنے کا مقصد ہی، نیت میں جتنا کھوٹ ہے اتنا اس کا جو ہے وہ نیکی کا عمل ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ فمن کانت ہجرت الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، فہجرت الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے۔ ومن کانت ہجرت لدنیا یصیبها، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے تاکہ وہ اس کو حاصل کرے، او امرأ یتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کرے، فہجرت الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف، دنیا کے لیے یا عورت کے لیے، یعنی وہ عورت اس کو مل جائے گی یا دنیا مل جائے گی یا نہ بھی ملی، اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو یہ بہرحال جہاد کے حوالے سے یہ چیپٹر، یہ باب اس لیے لے کر آئیں کہ جہاد کرنے والے یہ مت سمجھیں کہ آپ وہ جنتی ہیں، کہ وہ راستے جہاد میں فی سبیل اللہ ہے،
بڑی قربانی دے رہے ہیں. جب تک ان کی نیت صحیح نہیں ہے اس وقت تک جو ہے ان کا جہاد وہ ان کو جنت کے جہنم میں لے جائے گا. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ باب استحباب طلب الشہادہ فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں شہادت کی طلب کرنا، شہادت کی آرزو اور خواہش رکھنا. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من طلب الشہادہ صادقہ. اب یہ وہی نیت والی بات آ گئی. جس نے سچے دل کے ساتھ شہادت کی طلب یعنی خواہش پالی، اپنے دل میں رکھی کہ میں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، بس اس کو موقع نہیں ملا، اس کو وہ شہادت دے دی جائے گی. ولو لم تصب، بھلے وہ شہادت کو نہ پہنچا، یعنی اس نے جہاد نہ بھی کیا ہو، ٹھیک ہے، قیامت والے دن اس کا مقام اور مرتبہ شہداء والا ہے. بات وہی ہے کہ عمل نہیں کیا اس نے، صرف اس کی خالص نیت ہے، خالص نیت کی وجہ سے وہ شہداء کے مرتبے کو پا لے گا. اور ایک شہید ہو کے جہنم میں چلا جائے گا، پیچھے ہم نے روایت پڑھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی نیت خالص نہیں تھی. تو نیت جو ہے یہ عمل سے زیادہ میٹر کرتی ہے، کہنے کا مقصد یہ. بعض اوقات عمل نہ ہو تو نیت آپ کو اجر دے جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے. اگلی روایت کیا ہے کہ من سأل اللہ شہادہ بصدق، جس نے اللہ سے شہادت کا سوال کیا سچے دل سے، صدق کی نیت سے، بلغ اللہ المنازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی منزلوں تک پہنچا دیں گے. شہداء کی منزلیں کیا ہیں کہ عالم برزخ میں یہاں سے فوت ہوتی جنت میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے عرش کے سائے تلے جو ہے وہ اپنی راتیں گزارتے ہیں اور دن جو ہے وہ جنت میں گزارتے ہیں. وہیں مات علی فراشی، بھلے وہ اپنے بستر پہ مرا ہو، یعنی عام انسانوں کی جیسی موت اس کی ہوئی ہو، لیکن شہادت کی نیت اور طلب سچی تھی تو اللہ اسے اس کی نیت کے اوپر دے دے گا. باب ذم من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو، اس شخص کی مذمت جو بغیر جہاد کے فوت ہو گیا، یا پھر یہ ہے کہ کم از کم اس نے جہاد کی نیت نہیں کی. دو کام تو کر سکتے ہیں نا، چلو جہاد کے بغیر فوت ہو گیا، کم از کم جہاد کی نیت تو کرے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات ولم یغزو، جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے کوئی غزوہ یا کسی جنگ میں شرکت نہیں کی، ٹھیک ہے، مطلب غازی بن کے نہیں لوٹا. ولم یحدث به نفسہ، اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی اس کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کروں. مات علی شعبۃ من النفاق یا من نفاق، تو وہ نفاق کے ایک شعبے کے اوپر، ایک شاخ کے اوپر فوت ہوا. یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کے بھائی جو ہے مظلوم ہوں اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ میں ان کے لیے لڑوں، ٹھیک ہے، اگر میرے لڑنے سے، میرے مرنے سے ان سے ظلم دور ہو سکتا ہے تو میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں. یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو یہ خواہش ضرور پیدا ہوتی. کہنے کا مقصد ہے اگرچہ یہاں پہ انہوں نے ایک ابن سہم کے حوالے سے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا فنرا ان ذالک کان علی عہد رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ جی یہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ یہ بات اللہ کے رسول وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ نفاق والی بات، ٹھیک ہے. آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ منافق ہو گیا، آج یہ کہنا مشکل ہے، واللہ عالم. خیر بہرحال، لیکن یہ ہے کہ ایمان ہو یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ جہاد کی خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کبھی نہ کبھی زندگی میں. باب ثواب من حبسہ عن الغزو مرض او عذر آخر، اس بندے کا ثواب جس کو کسی جنگ میں اس کے کسی عذر نے یا اس کی کسی بیماری نے روک دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے صحابہ کسی غزوے میں تھے، یہ حضرت جابر کی روایت ہے، تو آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا، مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا، تم کسی رستے پہ نہیں چلے، تم نے کسی وادی کو نہیں کاٹا، یعنی کسی وادی سے تم نہیں گزرے، الا کانوا معکم، مگر وہ لوگ مدینہ میں ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ تھے. حبسہم المرض، بیماری کی وجہ سے وہ رک گئے، بیماری نے ان کو روک لیا، وہ جہاد میں بیماری کی وجہ سے شرکت نہیں کر پائے، تو ان کو جہاد کا پورا اجر اور ثواب ملے گا. جہاں جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ. یہی بات جو ہے نا حج کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے. بعض لوگوں کی شدید خواہش ہوتی ہے حج کی، عمرے کی، لیکن مالی اعتبار سے اس قدر اسٹرانگ نہیں ہے کہ کر سکیں،
ٹھیک ہے. وہ ایک بزرگ تھے، مجھے یاد ہے، تو وہ بیچارے بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں، شوق بڑا تھا ان کو حج اور عمرے کا، ہاں، لیکن معاملہ فقر و فاقہ تک تھا. تو ایک دن صبح آئے تو بڑے خوش. میں اس وقت قرآن اکیڈمی میں پڑھتا تھا، یہ شاید غالباً 99-2000 کی بات ہوگی. بڑے خوش. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے رات جو ہے نا میں تو بس بیت اللہ کے گرد طواف ہی کرتا رہا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان جو ہے نا، اگر اس کی خواہش طلب سچی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار بھی کر لیتا ہے وہ جہاد کرنے والے ہوں، حج کرنے والے ہوں. ایک آدمی کی خواہش اور طلب سچی تھی کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، ٹھیک ہے، اور اس ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کی دین کی خدمت کرے، لیکن اپنے کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سے اس کو علماء میں اٹھائیں گے. ہاں، یہ تو انسان جس چیز کی خواہش کرے گا، یہی بات ہم پڑھ رہے ہیں، نیت کا بڑا اعتبار ہے. اور نیت وہی ہوتی ہے مطلب جو تکلف سے نہیں ہوتی، دل سے نکلتی ہے. خواہش وہی ہوتی ہے جو آج خود دل سے نکلتی ہے. باب فضل الغزو فی البحر. اب دیکھیں نا، یہی وہی بات ہم کر رہے تھے کہ آج جدید تہذیب اور تمدن جو ہے، جن باتوں کو 1400 سال بعد سمجھا ہے، تو یہ ہمیں 1400 سال پہلے مل رہی ہیں. سمندر میں غزوے کی فضیلت، ٹھیک ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بحریہ کے نام سے ایک پوری فورس ہے، اور ایون کہ سمندروں کے اندر لڑائی لڑی جاتی ہے، جنگیں لڑی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے مطلب سمندروں کے پانیوں کے اوپر ہم نے قبضے کرنے ہیں. آپ کے تجارتی روٹ ساری یہی. تو اس وقت جب کہ 1400 سال پہلے شاید اتنا شعور نہیں تھا انسانیت کے اندر، تو اس وقت شعور دیا جا رہا ہے فضیلتیں بیان کر کر کے. سمندروں میں میری قوم جو ہے وہ جنگ کرے گی، میری قوم کے کچھ لوگ، ٹھیک ہے، اور ان کی یہ فضیلت. تو وہ بحری بیڑے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیار ہونا شروع ہو گئے. حضرت انس بن مالک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یدخل علی ام حرام بنت ملحان فتطعمہ، کہ آپ علیہ السلام ام حرام بنت ملحان کے ہاں جاتے تھے اور وہ ان کو کھانا کھلاتی تھی، یعنی اللہ کے رسول کی ضیافت کرتی تھی. وکانت ام حرام تحت عبادہ بن صامت، یہ عبادہ بن صامت کی بیوی تھی. ام حرام جو ہے یہ غالباً ان کی حضرت انس کی خالہ بھی لگتی ہیں، غالباً آگے شاید کہیں بات آ جائے. فدخل علیہ رسول اللہ یومن فاطمت، ایک دن اللہ کے رسول ان کے پاس گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول کو کھانا کھلایا، یعنی دن میں ضیافت کی، جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے. تو ثم جلت تفلی راسہ، پھر آپ علیہ السلام تو وہاں سو گئے، تو وہ آپ علیہ السلام کی جوئیں نکالنا شروع ہو گئیں. تو اس پہ تبصرہ کیا کچھ امام نبوی وغیرہ نے یا کچھ اور محدثین نے کہ یہ آپ علیہ السلام کی رشتہ دار ننہال کی طرف سے لگتی تھی. یعنی ویسے تو آپ کے ننہال کے جو آپ کی والدہ بھی یہاں سے تھیں، مدینہ سے یا پرانا یثرب جو تھا، اور دوسرا آپ کے جو دادا تھے ان کی بھی جو والدہ تھی وہ بھی یہاں سے تھی. تو آپ کی خواتین کی طرف سے کافی ساری جو ہے وہ رشتہ داریاں یہاں مدینہ کے اندر تھیں، اور یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی یہاں مدینہ ہجرت کرنے کی. اس لیے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے جو آپ کا قیام تھا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی، ان کے ساتھ تعلقات جو آپ علیہ السلام کے تھے. تو ان کے ساتھ کوئی رضائی رشتہ تھا یا کوئی خونی بلڈ ریلیشن تھا واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جی خالہ کی جگہ تھیں یا اس طرح کا کوئی اب مجھے زیادہ ہے. ہاں اچھا، اردو متن میں لکھا ہوا، اچھا میں نے دیکھا نہیں، چلیں بات. ہاں، جو حضور کی رضائی خالہ لگتی تھی، ٹھیک ہے، ہاں یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہاں فنام رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سو گئے. ثم مستیقظ وهو یضحک، پھر آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ جو ہے وہ مسکرا رہے تھے. قالت فقلت ما یضحک، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کو کیا چیز ہنسا رہی ہے. تو آپ نے فرمایا ناس من امتی اریدوا علیہ غزاة فی سبیل اللہ، میری امت کے کچھ لوگ مجھے خواب میں دکھائے گئے جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے تھے. یرکبون ثبج ھذا البحر، اور وہ سمندر کی پشت کے اوپر سوار تھے. ملوکا علی الاسرہ، ایسے جیسے
تختوں کے اوپر بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ سمندروں کے اوپر راج کرنے والی بات ہے نا, یہ استعارہ دیکھیں, میٹافر دیکھیں. سمندروں کے اوپر جو ہے وہ جیسے بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سمندروں کے اوپر ان کی حکومت قائم ہوگی. رشیا کا یہی مسئلہ تھا, وہ جو کولڈ وار بھی جو چلتی رہی اس میں یہی ہے کہ جی گرم پانیوں تک رسائی کا مسئلہ تھا اس کا. ابھی جو ہمارا یہ جو پرشین گلف کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی سارا پانی کی جنگ ہے, اسٹریٹ آف ہارمز کی جو ہے. او مثل الملوک علی الاسر یشک ایہما قال, مطلب ملتے جلتے الفاظ تھے. قالت فقلت یا رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, تو حرام نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کریں نا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں. فدعا, تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی. ثم وضع رأسه فنام, پھر اللہ کے رسول نے سر رکھا پھر سو گئے. ثم استيقظ, پھر اللہ کے رسول بیدار ہوئے, وہ یضحک, اور آپ مسکرا رہے تھے. تو حرام نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ناس من امتی اریدوا علیہ غداۃ فی سبیل, مطلب دوبارہ خواب دیکھا میری امت کے کچھ لوگ سمندر کے اندر جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں. کما قال فی الاولی, جیسا کہ پہلے آپ نے بات کہی تھی. قال فقلت یا رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں نا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. تو آپ علیہ السلام فرمایا انت من الاولین, تو اولین میں سے ہوگی, یعنی جو پہلی مرتبہ نکلیں گے نا تو ان میں ہوگی, یعنی اس کے بعد پھر مسلسل نکلتے رہیں گے. تو یہ گویا کہ دیکھیں ایک تو فضیلت ہے, دوسرا متوجہ کرنا بھی ہے. اصل بات لوگ اس کو صرف فضیلت سمجھ کے پڑھتے ہیں, اصل بات تو یہ کہ فضیلت اس کام کے اوپر ہے تو بھائی وہ کام کرو, اصل بات ہے. فراقبت حرام بنت ملحان البحر فی زمان معاویہ, تو حرام بنت ملحان پھر سمندر کے سفر میں شامل ہوئی تھی, سمندری جنگ میں, تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. فسوریت اندابتیا حین خرجت من البحر, جب وہ سمندر سے اتری اپنے بحری جہاز سے تو سواری پہ سوار تھیں, تو وہ سواری سے وہ نیچے گر گئیں. فہلکت, جس سے ان کی وہ وفات ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی. تو مطلب اس طرح سے وہ بھی ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے, وہ حرام سے جو کہ حضرت انس کی خالیاں ہیں ان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس آئے. فقال عندنا, تو آپ علیہ السلام نے ہمارے یہاں قیلولہ کیا. یہ قال یقیلو سے ہے, قال یقولو سے کہنا ہوتا ہے, قال یقیلو سے بھی یہی صیغہ بنتا ہے, قیلولہ کرنا, اس کا مادہ کاف یا لام ہے. ٹھیک ہے, تو آپ علیہ السلام نے قیلولہ کیا ان کے یہاں. فاستيقظ وهو يضحك, تو آپ بیدار ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیا چیز ہنسا رہی ہے؟ میرے ماں باپ آپ کے پہ فدا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میری امت دکھائی گئی جو کہ سمندر کی پشت کے اوپر سوار ہے, جیسا کہ بادشاہ جو ہیں وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے ان میں شامل کر لے. تو اللہ کے رسول نے کہا فإنک منہم, تو ان میں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, پھر آپ بیدار ہوئے, پھر آپ مسکرا رہے تھے. تو میں نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے ویسی بات کی جیسے پہلے کہی تھی. تو میں نے پھر کہا کہ جی اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. تو آپ علیہ السلام فرمایا تم اولین دستے میں ہوگی, پہلا دستہ جائے گا. قال فتزوج عبادہ ابن صامت, بعد اس کے بعد عبادہ بن صامت جو ہے ان کے نکاح میں وہ آئیں, یعنی حرام جو ہے. فغزا فی البحر فحملها معه, تو وہ سمندر میں غزوہ یا جنگ کے لیے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ نکلے. فلما انجات قربت لها بغلہ, پس جب وہ آئیں تو ان کے لیے وہ خچر جو ہے نا وہ آگے کیا گیا تاکہ وہ اس پہ سوار ہو. فراقبہ تھا تو اس پہ سوار ہوئیں. فسارا تھا تو وہ خچر نے ان کو نیچے گرا دیا. فندقت عنقہ, تو جس سے ان کی وہ گردن جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور اس طرح ان کی شہادت ہو گئی. حضرت انس بن مالک سے اب اپنی خالہ سے حرام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سوئے, بس یہ اسی طرح کی روایت ہے. تو میرے قریبی تھے, پھر آپ بیدار ہوئی, آپ مسکرا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے اوپر پیش کیے گئے جو یرکبون ظہر هذا البحر الاحزر, اس بحر احزر پر یعنی سرسبز سمندر کے اوپر جو ہے وہ اس کی پشت کے اوپر جو ہے وہ سوار ہوں گے.
عربوں کو ساتھ وہ ریڈ سی لگتا تھا. اگلی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی. باب فضل رباط فی سبیل اللہ عز و جل. سمندری غزوہ اور دوسری چیز رباط. رباط کہتے ہیں سرحدوں کے اوپر پہرا دینا، اس کی کیا فضیلت ہے. تو حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا رباط یوم و لیلہ خیر من صیام شہر و قیام، کہ ایک دن اور رات کا پہرا دینا یہ ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کے قیام سے بہتر ہے. یعنی سارا دن بندہ روزے سے رہے، ساری رات قیام کرے ایک مہینہ، اس سے زیادہ ثواب اس کا ہے کہ ایک دن رات سرحد کے اوپر پہرا دے دشمن سے حفاظت کی. وَإِن مَاتَ، اور اگر وہ فوت ہو جائے، یعنی اسی دوران فوت ہو جائے پہرا دیتے ہوئے، یا ویسے کوئی جھڑپ ہوئی شہید ہو گیا، جرا علیہ عملہ الذی کان یعمل، تو اس کا وہ عمل جو وہ عمل کر رہا تھا وہ جاری ہو جائے گا. یعنی اب قیامت تک جو ہے وہ اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. ٹھیک. وَأُجْرِیَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ، اور اس کا رزق بھی جاری کر دیا جائے گا، یعنی عالم برزخ میں. قرآن میں بھی ملتا ہے شہداء کو رزق دیا جاتا ہے. وَعَمِنَ الْفَتَّانِ، اور جو آزمائش کرنے والے ہیں نا، فتنے سے آزمائش کرنے والے ہیں، یعنی فرشتے منکر نکیر قبر کے اندر، ان سے وہ محفوظ رہے گا. یعنی ان سے بھی وہ مطلب سکون میں آ جائے گا، ان کے سوال و جواب سے بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یعنی قبر کے مرحلے سے آسانی سے گزر جائے گا. باب بیان شہداء، شہداء کا بیان. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، پہلے تو شہداء کی فضیلت اور مقام اور درجے کا بیان. یہاں شہداء سے مراد شہداء کی اقسام، قسمیں، کیٹیگریز. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق، کہ ایک آدمی جو ہے وہ رستے میں چل رہا تھا. وجد غصن شوک علی الطریق، تو اس نے رستے میں جو ہے وہ ایک شاخ دیکھی کانٹے دار، کوئی جھاڑی دیکھی. فاخرہ، تو اس نے اس کو سائڈ پہ کر دیا، ہٹا دیا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی اس کو جزا دی اور اس کو معاف کر دیا. یعنی ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک عمل کے راستے سے جھاڑی اٹھا دی. کیا عمل ہے؟ نیت یہ تھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ایک وہ ہے جو تکلیف دے رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو دل سے چاہ رہا ہے کہ یار کسی کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، میں کسی کو جانتا نہیں جانتا، لیکن یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیلے کا چھلکا سائڈ پہ کر دیا، پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کر دیتے. تو عمل کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، بس نیت اس کو چھوٹا بڑا بنا دیتی. وقال، اور آپ نے یہ بھی فرمایا الشہداء خمسہ، دیکھو شہداء 5 ہیں. المتون، وہ جو طاعون کی بیماری سے مرے. طاعون کے علاوہ جتنی بھی اس قسم کی متعدی بیماری ہیں، جیسے کورونا ہے یا اس طرح کی، وہ سب اس میں آ جاتی. کوئی بھی متعدی بیماری سے فوت ہو جائے. کینسر متعدی ہے کہ نہیں یہ میرے علم میں نہیں. جو متعدی ہے یعنی جو پھیلتی ہے، تیزی سے پھیلتی ہے. اس کی وجہ ایک بندہ بھلا چنگا تھا، اچانک دنیا سے چلا گیا، تو اس کے گھر والوں کے لیے بھی ایک سیٹ بیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ شہداء میں شامل کریں گے. والمبتون، جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوا. پیٹ کی بیماری سے مراد مطلب جو اس کے معدے سے متعلق ہے، اسٹمک سے متعلق ہے. اس زمانے میں زیادہ تر یہی اسہال وغیرہ، جیسے ہم ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، ڈائریا کہتے ہیں، یا ہیضہ، ڈائریا، یا اس طرح کی کوئی بھی بیماری، پیٹ کی بیماری، پیٹ کا کینسر ہو گیا، معدے کا السر ہو گیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے. والغرق، اور جو ڈوب کر فوت ہونے والا، نہر میں ڈوب گیا کوئی بچہ، پانی میں ڈوب گیا. بعض اوقات ہیں برسات کا موسم ہے، بچے ڈوب جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ ویسے ہی سیر سپاٹے پہ جاتے ہیں. ابھی وہ پیچھے جھیل کا واقعہ ہوا، دریا کے واقعات. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سے وہ بھی شہید ہے، لیکن بشرطے کہ مطلب اپنے باقی معاملات اس کے سیدھے ہونا. اب نماز روزہ نہ کرتا ہو تو وہ کہے میں شہید ہو گیا. باقی ہے کہ باقی معاملات کم از کم کرتا ہو. اور صاحب الحدم، اور دب کر مرنے والا. زلزلہ آیا، بلڈنگ نیچے گر گئی، اس میں دب کے مر گیا. جنگ و جدال میں جیسے بمبارمنٹ ہوتی ہے، اب غزہ میں ہم دیکھتے ہیں، فلسطین سویلینز مارے جاتے ہیں.
والشہید فی سبیل اللہ عز وجل، اور پانچواں وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ تو یہ سب شہداء میں آتے ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ سے شہداء کا درجہ ہے، شہداء کا درجہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما تعدون الشہید فیکم، تم شہید کس کو کہتے ہو؟ قالوا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول من قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ آپ نے فرمایا ان شہداء امتی اذن قلیل، پھر تو میری امت کے شہداء بہت کم ہو جائیں گے، اگر صرف وہی ہیں تو پھر بہت کم ہو جائیں گے۔ قالوا فمن ہم، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر اور کون کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ جیسے ابھی ام حرام کا تذکرہ گزرا ہے، جا رہا تھا بس فوت ہو گیا تبھی موت۔ ومن مات فی الطاعون فہو شہید، جو طاعون کی بیماری میں مرا وہ شہید ہے۔ ومن مات فی البطن فہو شہید، اور جو پیٹ کی بیماری سے مرا وہ شہید ہے۔ تو ابن مکسم نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں تمہارے باپ پہ فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں، کہ انہوں نے یہ بھی کہا والغریق شہید، جو پانی میں غرق ہونے والا ہے وہ بھی شہید ہے۔ ابن مکسم نے اس کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ روایت اس نے کی تھی نا اپنا، سہیل نے اپنے والد سے، تو اس نے ان کے والد کے اوپر گواہی دی کہ تمہارے والد نے غریق کا بھی لفظ بولا ہے، بیٹے کو وہ کہہ رہے تھے۔ سب بدن سے مراد ہم پورا ایبڈومن مطلب لیں گے، یعنی پیٹ کی کسی بھی آرگن کی کوئی بیماری ہو یا صرف اسٹمک؟ واللہ عالم، کچھ کہہ نہیں سکتے، بظاہر تو جو ہے نا وہ پیٹ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہاں یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ معدے کا لفظ صرف معدے کے لیے، مطلب معدے کا لفظ خود عربی زبان کا لفظ ہے جو اسٹمک کے لیے بولا جاتا ہے، تو صرف ہم اس سے مراد اسٹمک نہیں لے سکتے، بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے۔ ہاں بطن جو ہے وہ پورا پیٹ ہے، ہاں پیٹ، ٹھیک ہے، تو پیٹ کے اندر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میدا بھی آ جاتا ہے، میدے کے علاوہ بھی شاید گردے وغیرہ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں انسان کے، شاید یقین نہیں، ہم ڈاکٹر نہیں ہیں نا، اس لیے ہم تو شاید ہی کہیں گے ہمارا کون سا فیلڈ میڈیکل کا ہے۔ انس بن مالک سے ہے، اچھا یہ آگے بھی تعاون کی بات آ گئی ہے، تعاون کے حوالے سے آگے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الطاعون شہادۃ لکل مسلم، تعاون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ وہی مطلب جو وبائی مرض ہے، کوئی بھی وبائی مرض ہے، متعدی مرض ہے، وبائی مرض ہے، پینڈیمک کہتے ہیں غالباً اس کو، جو بھی ہے اس میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ شہید ہے، اس توحید کے تقاضے پورے کر رہا ہے، جو بنیادی ارکان اسلام میں اس کو فالو کر رہا ہے، بس کافی ہے۔ باب فضل الرمی والحث علیہ وذم من علمہ ثم نسیہ، اب اس سے بھی اندازہ آپ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کتنی تاکید فرمائی۔ رمی کی فضیلت، رمی سے مراد تیر اندازی کی فضیلت، ٹھیک ہے، جس کی آج جدید صورت میزائل ٹیکنالوجی ہے، ہاں، یا کلاشنکوف ہے، بندوق ہے، ٹھیک ہے، جو بھی بندوق کی صورتیں وہ سب آج کل کی رمی کی جدید صورتیں، یا ٹینکس ہیں آپ کے، یعنی دور سے دشمن کو مارنا۔ اس زمانے میں تیر ہوتا تھا، نیزہ ہوتا تھا دور سے دشمن کو مارنے کے لیے، جب نزدیک آ کے لڑتے تھے تو تلوار سے لڑتے تھے، ٹھیک ہے، تو آج کل اس کے لیے بہت آلات بن گئے، دور سے اس میں میزائل آ جاتے ہیں، اس میں گولہ بارود آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی توپ آ جاتی ہے، ٹینک آ جاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی گنز آ جاتی ہیں، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس میں آپ کے یہ بھی آ جاتا ہے اپنا جو ایئر فورس وغیرہ ہے، اوپر سے مارنا، دور سے مارنا۔ والحث علیہ، اور آپ کا اس کے اوپر ابھارنا، وذم من علمہ ثم نسیہ، اور اس کی مذمت کرنا جس نے اس کو سیکھا اور پھر بلا دیا، یہ بھی نہیں کرنا۔ عقبہ بن عامر سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ ممبر پر تھے اور آپ یہ قرآن کی آیت تلاوت کر رہے تھے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اللہ کے دشمنوں کے لیے جو ہے وہ اپنی قوت، اپنی طاقت تیار رکھو۔ جیسے ہمارے ہاں وہ مارچ ہوتا ہے نا، یہ پریڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سالانہ جو یوم آزادی کے اوپر، تو ساری اسٹیٹس ایسے کرتی ہیں، اپنی قوت دکھاتی ہیں، ایون کہ جو ایٹمی دھماکے کرتے ہیں تو یہ بھی اپنی قوت دکھا رہے ہوتے ہیں،
جنگ چھڑنے کے بعد قوت دکھانے کا فائدہ تو کم ہوتا ہے، پہلے اس لیے دکھانی پڑتی ہے کہ تاکہ اگلا جنگ چھیڑنے سے پہلے سوچے، ٹھیک ہے، کیونکہ جنگ میں ظاہری بات تباہی تو پھر دونوں کی ہونی ہوتی ہے، تو یہ ضروری ہے۔ یعنی مراد یہ کہ دشمن کو اپنی قوت دکھاؤ، تو قوت دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی وقت دکھا پاؤ گے جب آپ قوت پہلے تیار رکھو گے، تو ہر قسم کی جو ہے وہ حربی قوت تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ اور فرمایا الا ان القوہ الرمی، اصل قوت جو ہے رمی کی، پھینکنے کی قوت ہے۔ الا ان القوہ الرمی، الا ان القوہ الرمی، 3 مرتبہ کہا۔ دیکھو جس قوت کے ذریعے سے تم دشمن کے اوپر غلبہ پا سکتے ہو، جس صلاحیت کے ذریعے سے، وہ دور سے دشمن کو مارنے کی طاقت ہے، اس کو بڑھاؤ کہ دور سے اس کو مار دو۔ اس زمانے میں منجنیق بھی، پورے عرب میں منجنیق استعمال نہیں ہوتی تھی، اللہ کے رسول نے جو ہے وہ یمن سے منگوائی اور اس کو طائف کی جنگ میں استعمال کیا، اس کو بھی اور دبابہ بھی۔ حضرت عقبہ بن عامر سے ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ستفتح علیکم ارضون، تمہارے اوپر زمینوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، زمین تمہارے لیے مفتوح ہو جائے گی، مغلوب، ویکفیکم اللہ، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ فلا یعجز احدکم ان یلہو باسہمہ، لیکن اس وقت بھی کوئی تم میں سے عاجز نہ آ جائے اپنے تیروں سے، مطلب تم نے آدھی دنیا بھی فتح کر لی ہو، تیر اندازی کرتے رہو، مشقیں کرتے رہو، جیسے ہمارے جنگی مشقیں ہوتی ہیں، مشقیں کرتے رہو، میزائل ٹیسٹ ہوتا ہے نا، یہ کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تلقین آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ عبد الرحمن بن شماسہ سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فقی لحمی نے عقبہ بن عامر سے کہا، حضرت عقبہ بن عامر جن سے یہ روایت ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تختلف بین ہذین الغرضین، تو ایک آدمی نے جس کا نام فقیم لحمی تھا، اس نے حضرت عقبہ بن عامر سے کہا کہ کیا بات ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ مطلب اتنا بڑھاپا آپ کے اوپر طاری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ تیر پھینکتے ہیں اور جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے جا کے تیر پھینکنے تک آپ چکر لگاتے ہیں، مطلب فاصلہ ماپتے ہیں، میرا تیر کتنی دور جا رہا ہے، صحیح نشانے پہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ماہر نشانہ باز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں بھئی نشانے پہ لگا کہ نہیں۔ وانت خبیر یشق علیک، اور آپ اب عمر میں بڑے ہو چکے ہیں اور یہ چیز آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتی۔ تو حضرت عقبہ بن عامر نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام میں نے نہ سنا ہوتا، ٹھیک ہے، تو میں اس کی تکلیف نہ اٹھاتا، ٹھیک ہے۔ تو حارث نے کہا کہ میں نے ابن شماسہ سے کہا کہ وہ کیا کلام تھا، تو نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ جس نے رم سیکھ کر پھر اس کو چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارا نافرمان ہے۔ تو مطلب یہ صلاحیت ایک مرتبہ سیکھنے کے بعد دشمن کو مارنے کی صلاحیت، پھر اس کو بھلانا بھی نہیں۔ تو اب وہ بڑھاپے میں، اب دیکھیں نا، ایک صحابی بوڑھے ہو گئے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، شاید جنگ میں پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں جانا، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا یہ سکل میں نے سیکھ لی، اب یہ میرے ساتھ قبر میں جائے گی، ٹھیک ہے، میں نے اس کو بھلانا نہیں۔ تو یہ ہے بات۔ یہ رمی کے ساتھ خاص بات ہے یا پھر ویسے بھی ہم اور چیزوں کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نفع بخش؟ ہاں، اور بھی نفع بخش، ہاں، جو بھی نفع بخش سکل ہے اس کو بھلا نہیں دینا چاہیے، بات ٹھیک ہے۔ یہ جہاد کے حوالے سے آ رہا ہے، نفع بخش جہاد کے حوالے سے، ہاں، جہاد کے حوالے سے۔ باب قولی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضر من خالفهم، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر غالب رہے گا، اور جو ان کی مخالفت کرنے والا ہے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اب یہ جو گروہ ہے اس کے بارے میں 2 طرح کی روایتیں، ایک یہ ہے کہ یہ قتال کرنے والے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ یہ علم والے ہیں۔ تو بظاہر دونوں اعتبار سے دین کا غلبہ مقصود ہے، علمی سطح پہ بھی۔ تو علمی سطح پہ بھی یہ ہے کہ علماء کا ایک گروہ ہر زمانے میں رہے گا جو غالب رہے گا، بھلے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، یعنی غالب رہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ میجورٹی ہوگی ان کی، دلیل کے اعتبار سے، یعنی دلیل ان کی غالب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سیاسی غلبے کے اعتبار سے بھی، کہ امت میں ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، حق کے اوپر غالب رہے گا۔ ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ حق کے اوپر غالب رہے گا. لا یضر من خذلہم، جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ اسی طرح ہوں، یعنی غالب ہی ہوں. دلیل والے دلیل کے اعتبار سے، سیاست والے سیاسی اعتبار سے. اگر سیاسی اعتبار سے ہم اس کو انٹرپریٹ کریں تو آج کے زمانے میں اس کا مزداق کون ہوں گے؟ یعنی آج تو مغلوب مسلمان، مطلب سیاسی اعتبار سے مراد یہ ہے کہ جن کا سیاسی نیریٹو جو ہے نا، یہی مراد ہے سیاسی نیریٹو. کچھ لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کر لی، انہوں نے کہا جی ہمیشہ جہاد ہمیں کرنا ہے. اب مطلب کوئی جہاد کی کوئی اگر انہیں کوئی سر پیر نظر نہیں بھی آ رہا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی جہاد شروع کر دیا کہ امت میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ حق کے اوپر غالب ہو. تو انہوں نے یہ سمجھا اپنے تئیں کہ ہم ہی وہ ہیں. تو اب آگے پیچھے کوئی نظر تو کوئی نہیں آیا، اپنے سارے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا چلو ان کے ساتھ ہی کرو، کم از کم وہ صفت تو ہمارے اندر ثابت ہونا کہ وہ جہاد کرنے والا گروپ ہوگا. یہ غلط ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. عموماً خواہش نفس کے تحت ایسے لوگوں نے زیادہ تر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی وار لارڈس تھے زیادہ تر، انہوں نے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی. تاریخ میں ایسا کچھ موجود ہے کہ جنہوں نے اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہی جنگ شروع کر دی؟ مسلمانوں کی ساری تاریخ یہی ہے، آپس میں ہی لڑے مرے ہیں. ٹھیک ہے، عثمانیوں کو، مغلوں کو، بنو عباس، بنو امیہ کو، کون ہے مطلب جو بڑی سلطنت ہے اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. مطلب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے جو جنگیں شروع ہوئی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، صحابہ کرام کے زمانے سے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں سیف سائیڈ والا موقف یہی ہے کہ نیوٹرل رہنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کی لڑائی ٹھیک نہیں ہے، وہی سیف موقف ہے. اس میں یہ چیز کہ یہ حق پہ ہے، یہ باطل پہ ہے، اور جب تک وہ آپس میں مسلمان حق اور باطل کرتے رہیں گے نا تو وہ پھر لڑتے ہی رہیں گے، کمزور ہوں گے. یہ کہ بس یار ختم کرو اس کو. جہاد کی اصطلاح بیسیکلی کافروں سے لڑنے کے لیے ہے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں. مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اصطلاح کیا ہونی چاہیے؟ قتال قرآن نے خود استعمال کی نا سورہ حجرات کے اندر، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ. اس کے لیے جہاد کا لفظ کہیں بھی قرآن میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، قتال کا لفظ آئے گا. تو مسلمان کا مسلمان کے ساتھ قتال ہے، یعنی جنگ ہے، جہاد نہیں، جنگ ہے. ٹیبل ٹاک میں نہیں لڑائی، جنگ، وار، جنگ ہے. بس ٹھیک ہے، جب لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کی گردنیں اڑا رہے ہیں تو جنگ تو ہے، اس کا تو انکار نہیں کر. جنگ تو ہے، جہاد نہیں ہے. مذہبی اصطلاح استعمال نہ کرو. ٹھیک ہے، اسی سورہ میں آگے اس طرح سے ذکر نہیں کہ اگر ایک پھر ظلم پر مطلب ڈٹا ہو تو پھر اس کے خلاف آپ نے قتال کرنا ہے، یہی کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ جہاد کرنا ہے. مطلب اس کو فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، تو پھر بھی اس کو جنگ ہی کہا ہے، مذہبی اصطلاح کا لبادہ نہیں بنایا. جب تک وہ اس کی اصلاح نہ ہو جائے اس وقت تک قتال کرو. ہاں وہی غلط ہے بات. ٹھیک ہے، اب آپ کو جنگ ہے، بس ٹھیک ہے جنگ ہے تو جنگ. اب جنگ میں کم از کم یہ سوچے گا کہ بھائی صحیح غلط ہو سکتا ہے. جہاد میں تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی میں صحیح، ہاں، یا میں جنتی ہوں، یا میں تو حق کے لیے لڑ رہا ہوں، اگلا باطل پر ہے، یا میں مسلمان ہوں، اگلا کافر ہے، یا اس کو پہلے کافر بنائے گا. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لن یزال قوم من امتی ظاہرین علی الناس، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ لوگوں کے اوپر غالب رہے گا. حتی یاتیہم، زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف غلبے کا تذکرہ ہے. تو فکری غلبہ جو ہے نا، اکثر و بیشتر محدثین نے فکری غلبہ بھی مراد لی ہے. علی بن مدینی، امام بخاری نے، تو وہ ایک بڑی سالڈ ریزن یہی ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں بھی یہ قتال کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پچھلی روایت میں تھا کہ نہیں تھا؟ یہاں پہ بھی نہیں تھا. یا ثوبان کی جو روایت ہے اس میں بھی قتال کا لفظ نہیں. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں سے ایک گروہ حق کے اوپر غالب رہے گا.
یعنی ان کی صفت قتال بیان نہیں ہوئی. ہر جابر بن سمرہ سے روایت ہے. اب یہاں قتال کا لفظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ، کہ یہ دین جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یہاں سے وہ نکالتے ہیں کہ جی نہیں، کوئی نہ لڑائی چھیڑے ہی رکھنا چاہیے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ بعض اہل علم نے یہاں قتال سے مراد نہیں لی، یہ ایکٹیویٹی مراد نہیں لی، جنگ نہیں لی. قتال سے مراد جو ہے وہ قرآن کے محاورے میں اس سے مراد جنگ ضروری نہیں ہے. نیکسٹ روایت کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ سے، وہ یہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو آپ علیہ السلام فرما رہے تھے لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قتال کرتا رہے گا، ظاہرین الی یوم القیامہ، اور قیامت تک وہ غالب رہیں گے. اب معلوم نہیں کن راویوں نے بات کو صحیح یاد رکھا، وہ جنہوں نے قتال کا لفظ استعمال کیا یا وہ جنہوں نے قتال کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ اعلم. روایت بالمعنی بھی تو ہوئی ہے نا، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ قتال کا لفظ استعمال نہیں ہوا. عمیر بن ہانی سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ سے کہ انہوں نے ممبر پہ یہ بات کہی. کہ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ. اب یہاں بھی قتال کا لفظ نہیں. میری امت میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کے حکم پہ یا اللہ کے حکم کو قائم رکھے گا. لا یضر من حضلهم او خالفهم، جس نے ان کو رسوا کرنا چاہے یا ان کی مخالفت کی تو وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. ہم ظاہرون علی الناس، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے اوپر غالب ہوں. تو سیاسی غلبہ ہمیشہ نہیں رہا، یہ بات ٹھیک ہے. مسلمانوں کا سیاسی غلبہ ہمیشہ نہیں رہا، مطلب مغلوب بھی ہوئی ہے نا، مشاہدہ یہی کہتا ہے. ہسٹری اب ہمارے سامنے. ہاں دلیل کی سطح پہ مسلمان غالب بھی رہے. تو اس لیے اس کی توجیہ جو ہے نا، اگر دلیل کی جائے تو یا فکر اور سوچ کے اعتبار سے کی جائے، یعنی فکری غلبہ وہ تو ہمیشہ رہا ہے. یعنی باقی ادیان دین اسلام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، نہ معقول قسم کی چیزیں، بدھ مت ہو، ہندو مت ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، سکھ مت ہو، کچھ بھی ہو، یا قادیانیت ہو. اسلام کے مقابلے میں تو وہ اوتھینٹسٹی، وہ دلیل کی قوت نہیں ہے نا ان کی. تو اس اعتبار سے کہ دلیل اور فکر کا غلبہ یہ تو ہمیشہ رہا ہے. سیاسی اعتبار سے مسلمان مغلوب ہوتے ہیں اپنے کردار کی وجہ سے، اسلام کو پریکٹس نہ کرنے کی وجہ سے. یزید بن اسم جب روایت کرتے ہیں امیر معاویہ سے رضی اللہ عنہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان سے ممبر کے اوپر یہ حدیث سنی، اور میں نے امیر معاویہ سے جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی حدیث ممبر پہ نہیں سنی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. ولا تزال اصابۃ من المسلمین یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناوأہم، اور میری امت میں سے ایک گروہ یعنی مسلمانوں میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر قتال کرتے رہیں گے. یہاں پہ بھی قتال کا لفظ، حالانکہ اب ایک ہی صحابی سے دو شاگرد ہو گئے، دونوں کہہ رہے ہیں ممبر پہ سنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کبھی یہ روایت تو کیا کبھی کوئی اور روایت بھی نہیں سنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک نے جو ہے وہ بات کو مانن بیان کیا ہے. یہ وجہ تھی اس وقت قتال ہو رہا تھا تو اس نے روا روی میں قتال کا لفظ استعمال کر دیا. ٹھیک ہے، تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ قتال کا لفظ درست نہیں ہے. بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے. جن راویوں نے زیادہ محفوظ رکھا ہے انہوں نے قتال کا لفظ بیان نہیں کیا. ظاہرین علی من ناوأہم، تو وہ غالب رہیں گے ان کے اوپر جو ان کا مقابلہ کریں گے قیامت کے دن تک. عبداللہ بن عمر بن العاص سے ہے کہ اچھا یہاں پہ آگے بس روایت کا ایک حصہ ہی ہے کہ قیامت شریر لوگوں کے اوپر قائم ہوگی. ہم شر من اہل الجاہلیہ، جو لوگ زمانہ جاہلیت سے بھی بدتر ہوں گے، ایسے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی.
لا يدعون اللہ بشیء الا ردہ علیہم، تو اللہ سے جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد کر دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ روایت کیوں لا رہے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہ قیامت جو ہے وہ دور جاہلیت سے بھی بدتر لوگوں کے اوپر قائم ہوگی، یعنی اس وقت مسلمان غالب نہیں ہوں گے، وہ جماعت نہیں ہوگی جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ غالب ہوگی، ٹھیک ہے، بدترین لوگ عام ہو جائیں گے۔ تو اس سے بھی بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیاسی غلبہ جو ہے نا شاید وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ شریر لوگوں کی حکومت ہوگی، سلطنت ہوگی جب قیامت آئے گی، وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ فبینما ہم علی ذلک اقبل عقبہ بن عامر، تو اس وقت جو ہے ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ عقبہ بن عامر آ گئے، تو مسلمہ نے ان سے کہا اے عقبہ آپ ذرا سنیں کہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو عقبہ نے کہا کہ عبداللہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، میں نے جو اللہ کے رسول سے سنا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میری امت میں سے ایک جماعت حق کے اوپر لڑتی رہے گی اور وہ اپنے دشمن کے لیے غالب رہیں گے، دشمن جو ان کی مخالفت کرے گا ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ اب بات سمجھیں کہ یہ معاملہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے یہ حدیث سنائی، عقبہ بن عامر آ گئے، تو ایک اور صحابی نے ان کو متوجہ کیا کہ یہ تو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جی قیامت شرعی لوگوں پہ قائم ہوگی، اور آپ کوئی اور بات کرتے ہیں کہ قیامت تک جو ہے وہ اہل حق باقی رہیں گے، تو دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو یہی سنا ہے، انہوں نے جو سنا ہے انہوں نے بیان کر دیا، جو میں نے سنا ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ تو عبداللہ بن عامر نے اس پہ تبصرہ کیا اجل کہ انہوں نے بھی صحیح سنا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم یبعث اللہ ریحا کریح المسک، ایسا ہوگا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا جو ہے نا مشک کی طرح، مشک کی خوشبو کی طرح ایک ہوا چلائیں گے، مسو مس الحریر، اور وہ ایسے بندے مومن کو ٹچ کرے گی جیسے ریشم کا لباس، مطلب بہت نرمی سے بندے مومن کو ٹچ کرے گی۔ فلا تترک نفسا فی قلب مثقال حبہ من ایمان الا قبضت، تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو وہ ہوا اٹھا لے گی۔ ثم یبقی شرار الناس، پھر صرف بدترین لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے، علیہم تقوم الساعہ، اس طرح پھر بدترین لوگوں کے اوپر ہی قیامت قائم ہوگی۔ نیک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا ایک ہوا بھیج کے، تاکہ قیامت کی سختیاں وہ نہ دیکھیں، قیامت کی سختیوں اور آزمائشوں سے وہ محفوظ رہیں۔ سعد بن ابی وقاص سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یزال اہل الغرب، اب یہاں اہل غرب کا لفظ آ گیا، مغرب، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو مدینہ کے مغرب میں تو مصر وغیرہ بنتا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، اس سے مراد اوپر شمال مغرب ہے، اوپر والی طرف سے جو، اور وہ سیریا کا علاقہ بنتا ہے، فلسطین کا علاقہ بنتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ، کہ اہل غرب جو ہے مغرب کے جو مسلمان ہیں وہ حق کے اوپر غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو اس وقت جو عرب تھا اس کا مغربی حصہ شام کا علاقہ تھا، مغربی حصہ نہیں ہے، وہ اوپر ہے، بیسیکلی تو سیریا اوپر ہے، اوپر سے جا کے تھوڑا سا مغرب میں آپ کہہ لیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے بات ٹھیک۔ تو اصلاً شمال مغرب بنتا ہے، مغرب نہیں بنتا۔ باب مراعات مسالۃ الدواب فی السیر والنہی عن التعریض فی الطریق، سفر میں جانوروں کا خیال رکھنا اور رستے میں جو ہے وہ گزرگاہ کے اوپر جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہو وہاں پہ رات گزارنے کی ممانعت، ٹھیک ہے۔ تو اب جنگوں میں چونکہ جانوروں کو لے کے جاتے تھے تو جانوروں کے دھیان کرنے کی بھی حدیث سے آ گئی۔ یہ ایسی ہے جیسے آج کل کا کوئی اسلحہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب اسلحہ کسی سولجر کو، سپاہی کو پکڑایا جائے تو اسے آپ کہیں کہ بھائی اس کی یہ انسٹرکشن ہے، اس کو دھیان سے استعمال کرو، ٹھیک۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا سافرتم فی الخضب، جب تم سفر کرو ایسی سرزمین میں جو سرسبز و شاداب ہو، یعنی چراگاہ والی سرزمین، قافلہ لے کے نکلے ہو کسی مہم پہ، فات الابل حظا من الارض، تو اونٹوں کو اس زمین میں سے ان کا حصہ دو، چرنے چگنے دو ان کو، تھوڑا
خود بھی سستا لو، ان کو چھوڑ دو، کھا پی لے۔ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، اور اگر ایسی جگہ سے تمہارا گزر ہو جہاں قید سالی ہے، جیسے ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، دور تو کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهِ السَّيْرَ، جلدی سے نکل جاؤ۔ وَإِذَا أَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ، اور جب رات کو تم نے کہیں پڑاؤ ڈالنا ہو، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، تو رستے سے بچو، تو لوگوں کا رستہ بھی روکو گے۔ اور دوسرا کیا ہے، فَإِنَّ مَأْوَى الْحَوَامِ بِاللَّيْلِ، کیونکہ رات کو جو ہے نا حشرات الارض کا ٹھکانہ وہی ہوتا ہے۔ حشرات الارض جو ہے نا رستے کے اوپر بہت زیادہ آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں کو گری پڑی چیز مل جائے گی، ٹھیک ہے، سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا، ایسی چیزیں ہو گئی جو کاٹ کے تمہیں تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم سفر کرو فی الحصب، شاداب سرسبز و شاداب سرزمین میں، فات الابل حظها من الارض، اونٹوں کو ان کا حصہ دو سرزمین میں سے۔ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، اور جب تم نے کسی قحط سالی والی سرزمین میں سفر کرنا ہو، فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، تو اپنے جو اونٹ ہیں ان کا ٹانگوں کا جو ہڈیوں کا جو گودا ہے وہ بچا کے لے جاؤ، مطلب یہ ہے کہ مریل نہ ہو جائیں بھوک پیاس کی وجہ سے، اور وہ تمہاری سواری کے قابل ہی نہ رہ جائیں، تو اس لیے جلدی سے نکل جاؤ قحط سالی والے علاقے سے جہاں کچھ کھانے پینے کو نہیں۔ وَإِذَا أَرَّسْتُمْ، اور جب تم رات کو پڑاؤ ڈالو، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، تو رستے سے بچ کے پڑاؤ ڈالو۔ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَّابِ، کیونکہ وہاں جو ہے وہ چوپائی بھی آتے جاتے ہیں۔ وَمَأْوَى الْحَوَامِ بِاللَّيْلِ، اور رات کو جو حشرات الارض ہے ان کے بھی آنے کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے جسے ہم کہتے ہیں چوراہوں پہ مت بیٹھو، رستوں میں۔ باب السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے نا وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، تکلیف کا، عذاب سے مراد تکلیف ہے، سفر تکلیف ہے، جیسا بھی ہو انسان تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ناردن ایریاز میں ڈرائیو کر کے گیا نا وہاں سکردو سے آگے دیوسائی تک، پھر اس کے بعد میں نے اس پہ لکھا باقاعدہ، شاید ابھی کہیں پہ فیس بک پہ پڑھا بھی ہو، ویڈیو بھی تھی، خیر ویڈیو بھی تھی لیکن میں نے کچھ لکھا بھی تھا، تو کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی۔ میں نے کہا خوبصورتی جو ہے نا، دیوسائی خوبصورت ہے لیکن یہاں آنے کے بعد انسان اس کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی مشقت کے ساتھ آپ یہاں پہنچتے ہو، ٹھیک ہے، وہ مشقت آپ کو اتنا تھکا دیتی ہے کہ آپ انجوائے کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے، تو اس لیے بعد میں آ کے ویڈیو زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے بنسبت اس وقت کی۔ تو مثال کے طور خوبصورت ماحول ہے نا، اس کو انجوائے کرنے کے لیے باہر بھی خوبصورتی ہونی چاہیے، اندر بھی خوبصورتی ہونی چاہیے، اور اندر کی خوبصورتی ہے کہ آپ ریلیکس ہو۔ اگر آپ جو ہے وہ تھکی ہوئی ہو، ایگزرشن ہوئی ہے، تو بہترین سے بہترین چیز آپ کے لیے کیا، مطلب پیٹ بھرا ہوا ہے نا، بہترین سے بہترین کھانا کیا ہے، کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ تو وہ یہ کہ سفر جو ہے نا یہ انسان کو تھکا دیتا ہے، تھکا دیتا ہے۔ ایج فیکٹر بھی ہے، نہیں بوڑھے ابھی آپ ہوں گے ہم تو جوان ہیں۔ تو اکثر لوگوں کو میں عمر بتاتا ہوں، کہتے ہیں آپ لگتے نہیں ہیں اتنی ایج کے۔ السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ واستحباب تعجیل المسافر الی اہلہ، مسافر کو اپنا کام کرنے کے بعد واپس جلدی اپنے گھر آ جانا چاہیے، اور یہ چیز ریکمینڈڈ ہے، ٹھیک ہے، بعد قضاء شغلی۔ تو یہ بن یحییٰ تمیمی جو ہے، ان کا میں نے امام مالک سے پوچھا کہ کیا آپ کو سمی نے ابو صالح سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ یمنع احدکم نومہ و طعامہ و شرابہ، سفر کیا کرتا ہے، تمہاری نیند، تمہارا کھانا، تمہارا پینا سب کچھ ڈسٹرب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ، بس جب تم میں سے کوئی ایک جس مقصد سے وہ سفر کے لیے نکلا تھا وہ کام سر انجام دے چکا ہو، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اپنے گھر کی طرف جلدی کرے، اور گھر آ کے پھر انسان کو سکون بھی مل جاتا ہے۔ تو قال نعم، تو امام مالک نے کہا یہ حدیث جو ہے وہ مجھے ملی ہے اس سند سے۔ باب کراہت الطروق وهو الدخول لیلا لمن ورد من سفر،
رات کو گھر آنا اس کی کراہت، یعنی آدھی رات گھر آنا اس کو پسند نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی سفر سے آنا ہے تو بھائی جلدی آ جاؤ، عشاء کے ٹائم آ جاؤ، آدھی رات آ کے سارے گھر والوں کو ڈسٹرب کرو، ان کی نیند بھی خراب کرو گے۔ حضرت انس بن مالک سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یترک اہلہ لیلا، کہ رات کو آپ گھر نہیں آتے تھے، وکان یاتیہم غدوہ او عشیہ، صبح آتے تھے یا شام کو آتے تھے، بلکہ کبھی اگر ایسا بھی ہوتا تھا کہ اب سفر کرتے کرتے آپ مطلب معلوم ہو رہا ہے کہ جی آدھی رات کو مدینہ میں پہنچیں گے، تو آپ مغرب کے ٹائم سے پہلے پہلے جو ہے نا کہیں خیمے لگوا لیتے تھے جہاں پہنچے ہوتے تھے، پھر کہتے تھے اگلا سفر صبح کریں گے تاکہ ہم روشنی میں اجالے میں گھر جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں ہوتے تھے، بس جب ہم مدینہ واپس آتے ذهبنا لندخل، ہمیں جلدی ہوتی تھی کہ جلدی جلدی گھر پہنچے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں امیلو، ٹھہر جاؤ، حتی ندخل لیلا ای عشاء، یہاں تک کہ ہم عشاء کے وقت گھر پہنچے، کہ تم تشتا الشائثہ و تستحد المغیبہ، تاکہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں وہ اپنے بال سنوار لے، اور جس کا شوہر موجود نہیں تھا وہ اپنے بالوں کی صفائی کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر میں اگر تم اچانک چلے جاؤ بغیر اطلاع دیے، آج کل تو خیر فون وغیرہ ہے، تو اب اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھ لو کہ جیسے وہ تمہارے دل سے اتر جائے، پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میڈ لگ رہی ہے اپنے حلیے سے۔ اب دیکھیں نا یہ ساری باتیں اس سماج میں آج سے 1400 سال پہلے یہ باتیں کرنا اصل بات ہے، 1500 سال پہلے باتیں کرنا کہ بیویوں کو اپنے شوہروں کے لیے بند سنور کے رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، ورنہ تو اپنے شوہر کے دل سے اتر جاتی ہے، پھر دوسری عورتوں میں انٹرسٹ لیتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، 2-4 بچے ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ ماں بن جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب موٹاپا اس کا جو ہے، اب وہ شوہر وہ کہتا ہے یار اب میرے تو قابل نہیں رہے گی، اب تو یہ بچوں کے قابل ہے، یہ ہمیشہ جو ہے وہ کچن میں پائی جاتی ہے، تو پھر وہ دوسری عورتوں کی طرف منہ ماری کر، اب اسے ہی ہوتا ہے جی یہ دوسری شادی کے چکر میں۔ تو جو سمجھدار خواتین ہیں پھر وہ اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں، اپنا ویٹ اپنا فگر سب کچھ مینٹین رکھتی ہیں بچوں کے باوجود، پھر ان کا شوہر کہیں نہیں جاتا۔ اب ایک فطری چیز ہے، سیدھی سی بات، فطری چیز۔ تو عورت اگر اپنے آپ کو مینٹین رکھے گی تو اس کا شوہر جو ہے وہ ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہے گا۔ اگر اپنے آپ کو چھوڑ دے گی، ٹھیک ہے، نہ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہے، نہ کھانے پینے کا، نہ اٹھنے کا، جو چیز جہاں پڑی ہوئی ہے، نہ گھر کی صفائی ستھرائی، اور بس وہ یہ ہے کہ اب وہ شوہر کے دل میں کیسے اترے گی؟ نہیں اترے گی نا۔ اب وہ پھر ادھر ادھر کے چکر میں چٹ چاڑی ہے وہ، اب اس کو بھی ہوتا ہے کہ جی یہ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہا، تو بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، صحیح بات ہے، سنبھال کے رکھو، محنت کرو، اس کے لیے سیلف کنٹرول چاہیے ہوتا ہے نا، اپنے آپ محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قدم احدکم لیلا فلا یأتین اہلہ طرقا، جب تم میں سے کوئی ایک رات کو آئے تو رات کو اپنے گھر والوں کے پاس اچانک نہ آئے، حتی تستحد المغیبہ وتم تشت الشائثہ، یہاں تک کہ جس نے اپنے بال سنوارنے وہ بال سنوار لے، جس نے اپنے بال صاف کرنے وہ اپنے بال صاف کر لے۔ یعنی گھر جو ہے نا اچانک نہ، مطلب اطلاع دے کے آؤ، ٹھیک ہے، اطلاع دے کے آؤ۔ اور کچھ خواتین ہوتی ہیں نا وہ بستر مرگ پہ بھی ہوں گی، ان کا میک اپ نہیں اترے گا، مطلب اپنا کپڑا نہانا دھونا، اور یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سلیقہ، سلیقہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے یہاں لوگ خوبصورتی اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ کسی کے چہرے کی سفیدی کتنی ہے، وائٹنس، اس کا نا اصل اوورآل جو پرسنالٹی ہے انسان کی۔ ابھی ہمارے ایک اور ڈیبیٹ چل پڑی، پھر فگر کی ڈیبیٹ چل پڑی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ خوبصورتی ہے، لیکن اصل میں بیسیکلی یہ ساری چیزیں اس کے پارٹس ہیں۔ اوورآل ایک پرسنالٹی جو ہے نا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، رکھ رکھاؤ، چلنا پھرنا ہے، وہ بیسیکلی جو ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے، وہ شخصیت کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ یہ چہرے کی
وائٹنس جو ہے یہ محض خوبصورتی نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا. حضرت جابر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ رات کو اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے، یتخونہم او یطلب اثراتہم، وہ ان کی خیانتیں تلاش کرے یا ان کی غلطیاں ڈھونڈے. یعنی اچانک سے کہتے چھاپا مارے، چھاپا مار کے کہے اچھا میں نے تجھے منع کیا تھا پھر وہی کام نہیں نہ کرے. پتہ ہے انسان ہے کمزور، بھائی میں بھی کمزور ہوں، وہ بھی کمزور ہے، تو آپ نے ضرور اس کی خامیاں دیکھنی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے اس میں خامیاں، اس کو پتہ ہے آپ میں خامی. اگر آپ کو موقع بھی ملتا اس کی خامیاں دیکھنے کا تو وہ موقع اویل ہی نہ کرے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ اویل کر کے اپنا دماغ خراب کریں گے، اپنا مزاج بھی خراب کریں گے، اور جب کہ پتہ ہے کہ یہ کمی کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو سنبھلنے کا موقع دیں. جیسے کسی کے گھر آپ جاتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹا کے جاتے ہیں، کسی نے چادر نہیں لی ہوئی تو چلو چادر لے لی اپنے سر پہ اوڑھ لے. تو اسی طرح سے اپنے گھر والے، اپنے جو مطلب بیوی ہے، اہل خان، ان کو بھی موقع دیں سنبھلنے کا، سنورنے کا، تاکہ آپ کسی ایسی حالت میں اس کو نہ دیکھ لیں. مطلب کوئی کام کہا ہے اب وہ اس نے نہیں کیا، چلو اس کو موقع دے دیں گا. میں آ رہا ہوں بھائی کھانا تیار رکھنا، اب آئے تو اچانک تو نہیں تیار تھا، اس کو پہلے بتا دو کہ میں پہنچ رہا ہوں. چلیں جی، میرے خیال میں یہ چیپٹر ہمارا جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا، کتاب الامارہ. تو نیکسٹ ٹائم پھر ہم انشاءاللہ سے صحیح مسلم کے کچھ چیپٹرز ہم نے پڑھ لیے ہیں. نیکسٹ ٹائم پھر ہم کوئی اور کتاب اب شروع کرتے ہیں، سنن ترمذی وغیرہ حدیث کی انشاءاللہ سے. یہ ہمارے کو 52 لیکچرز ہو گئے. تو بس اتنا ہمارا ذہن میں تھا کہ 50 لیکچرز بھی اگر ہم ہر کتاب میں سے کر لیں تو 300 کریڈٹ آورس کا یہ بن جائے گا حدیث کا ہمارا. تو یہ اچھا ہے، اتنا حدیث کا مطالعہ کافی ہے. کوئی 700 کریڈٹ آورس ہم قرآن کا کر لیں گے تو یہ 1000 کریڈٹ آورس کتاب و سنت کا مطالعہ ہمارا ہو جائے گا. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد